آج کی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، میرا آپ کو ڈرانے کا یا پریشان کرنے کا یا کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے. میں صرف اس نیت سے کر رہا ہوں کیونکہ کافی سارے لوگ آلریڈی پریشان ہیں اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تو اگر جن چیزوں کی میں بات کرنے والا ہوں، اگر ان کے بارے میں ہم سوچیں گے نہیں، ان پہ نظر نہیں رکھیں گے، ان پہ توجہ نہیں دیں گے، تو حالات اور خراب ہونے والے ہیں اور زیادہ لوگ پریشان ہونے والے ہیں اور زیادہ لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہونے والے ہیں انفارچونیٹلی. تو اس اسپرٹ سے میں شیئر کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو ہماری پرابلمس سامنے آتی ہیں، پریشانیاں سامنے آتی ہیں، یہ قدرت کا طریقہ ہے ہم کو وارننگ دینے کا اور ہم کو جگانے کا کہ بھائی سم تھنگ از ناٹ رائٹ، پے اٹینشن ٹو دس. تو بالکل اسی اسپرٹ سے اور اسی اپروچ سے ان کو پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہم نے حال ہی میں دیکھا ابھی دو تین سال پہلے کہ ایک کووڈ پینڈیمک کا ڈرامہ رچایا گیا اور ساری دنیا کے لوگوں کو ڈرایا گیا اور ہماری معاشرت کو ٹھپ کر دیا گیا، لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا اور ایک ویکسین اچانک سے نکالا گیا اور سب کو لگانے کی کوشش کی گئی. تو کافی سارے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا صحت کے حوالے سے اور معاشرت کے حوالے سے، اور ابھی بھی ہم اس سے نہیں ابھر رہے ہیں. ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان سے صاف ہو گیا ہے کہ یہ ایک ڈرامہ تھا اور یہ ایک سازش رچی گئی تھی انسانیت کے خلاف اور عام لوگوں کے خلاف. اور کافی ساری اس کے بارے میں ریسرچ ہوئی ہے اور چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک ایگزامپل میں سائٹ کرتا ہوں، رابرٹ کینیڈی ایک شخص ہیں جو امریکہ میں 2024 کے جو یو ایس اے میں پریزیڈنشل الیکشنز ہونے والے ہیں اس میں ایک کینڈیڈیٹ بھی ہیں. تو انہوں نے بھی اس پہ کافی کام کیا ہے، ایک بہت بڑے سوشل ورکر ہے. ان کا نام اسی لیے لے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کافی کام کیا ہے اس کے اوپر، کافی کریڈیبل ان کی جو ہے ان کا کام رہا ہے. تو اور بھی کافی سارے لوگوں نے کیا ہے، تو آپ خود بھی اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں. تو ناؤ اٹ ہیز بین پرون بیانڈ ڈاؤٹ دیٹ COVID-19 واز اے پلینڈیمک، واز اے conspiracy and was actually targeted to take away our rights، اور ساری جو معاشرت ہے، جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے دنیا کی، وہ ختم کرنے کی کوشش تھی. تو جس طرح کی ہماری معاشرت ہے، جس طرح کا ہمارے طرز زندگی ہے ابھی، تو زیادہ تر لوگ ایسے ڈے ٹو ڈے جدوجہد میں پھنسے ہوئے ہیں جو ان حالات پہ نظر نہیں رکھ پا رہے ہیں، جو اس چیز کا جائزہ نہیں لے سکتے کہ ہمارا اپنا جو زندگی کا تجربہ رہا ہے وہ کیسا رہا ہے اور دنیا کس طرف جا رہی ہے اور گلوبلی کیا چیزیں ہو رہی ہیں. وہ اپنے ڈے ٹو ڈے جد و جہد میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، اتنا وقت نہیں ان کے پاس کہ وہ اس چیز کا جائزہ لے پائیں اور اس چیز سے پھر یہ اندازہ لگائیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کس چیز کا کیا مطلب نکالا جا سکتا ہے. اور انفارچونیٹلی جو ہمارے سوشل ادارے ہیں، جو ہمارے میڈیا کے ادارے ہیں، وہ بھی اسی طرز عمل وہی اپنایا ہوا ہے. وہ بھی انہیں ڈے ٹو ڈے مسئلوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو بھی گلوبلی جو چیزیں ہو رہی ہے کافی لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ ان پہ اتنا توجہ نہیں دے پا رہے جتنا ان کو دینا چاہیے. جو ان کا کام ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کا، وہ پوری طرح سے نہیں کر پا رہے. تو اس لیے کیا ہو رہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس کی علمیت نہیں ہے، زیادہ تر لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ گلوبلی چیزیں کہاں جا رہی ہے. تو جس طرح کا COVID-19 کا جو پینڈیمک کا جو ڈرامہ رچا گیا، جو سازش رچی گئی، ایسی ہی کچھ اور سازشیں ایسا لگ رہا ہے جو جس طرح کا ماحول دنیا میں بن رہا ہے کہ رچی جا رہی ہیں اور پھر سے ایسا ماحول کریٹ کیا جا سکتا ہے جہاں ساری دنیا کی جو معاشرت ہے ٹھپ کی جائے گی، لوگوں کو بند کیا جائے گا اور پھر سے ایسے قوانین، ایسی پالیسیز لائی جائیں گی جن میں لوگوں کے اور حقوق چھینے جائیں گے اور لوگوں کو غلامی کی طرف اور دھکیلا جائے گا. اور تو ایسی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یا تو ایسا کئی ایسے چیزیں ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں. ایک ایسا لگتا ہے کہ یا تو یہ چیز کریٹ کی جا سکتی ہے کلائمیٹ چینج کے نام پہ کہ کلائمیٹ کرائسس ہے اور ہم کو پالیسیز ریڈیکلی چینج کرنی ہے، لوگ مر رہے ہیں یا اکال پڑ گیا ہے یا ایسی چیزیں کچھ ہو سکتی ہیں. یا تو پھر سے ایک ہیلتھ پینڈیمک کے نام پہ پھر سے ایک ایسے ماحول کریٹ کیا جا سکتا ہے جس میں لوگوں کو ڈرایا جائے گا اور ایسا ماحول کریٹ کیا جائے گا. یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی نئے قسم کی جنگ، کوئی ورلڈ وار جو ہے اس کے بھی آثار لگ رہے ہیں کہ ویسا بھی کچھ کیا جا سکتا ہے. کافی سارے چیزیں گلوبلی ایسے بدل رہی ہیں. جو ہمارے گلوبل ادارے ہیں ان میں قوانین نئے لائے جا رہے ہیں، ان کی پالیسیز بدل رہی ہیں، ان کا فوکس بدل رہا ہے اور کافی ساری چیزیں ایسا لگ رہا ہے کہ پھر سے کچھ نیا بڑا ڈرامہ
کریٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس میں سلیوشن کیا ہے, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک, اس میں اگین ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور میرا ارادہ بالکل نہیں ہے کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کا, کوئی ڈرانے کا, دھمکانے کا. ہم جو ہے صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, سب سے پہلے اور سب سے ضروری چیز جو ہے کہ ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, اور ہم کو جانا کہاں ہے, ہمارا مقصد کیا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم قدرت کی بہترین کرامات ہیں, ہم جس کو کٹنگ ایج سائنس بولتا ہے کہ ہم وی آر دا بیسٹ کریشن آف دا یونیورس, اگر ہم وہ ہیں تو ہم کو پھر ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. جو انسانی قوت ہم کو قدرت نے بخشی ہے, جو ہم کو قدرت نے طاقت بخشی ہے, ہمارا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا ہے. ہم کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ڈر کو سے ہم کو کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہم کو ڈرنا چاہیے تو صرف ہم کو قدرت سے ڈرنا چاہیے. باقی اس دنیا میں جو ہے ہم اپنے آپ کو آزمانے آئے ہیں, یہ تجربہ جو ہے دنیا کا ہم کرنے آئے ہیں. ہم یہاں چیزوں کو بہتر بنانے آئے ہیں, ایک اچھی زندگی گزارنے آئے ہیں, اور دوسروں کو مدد کرنے آئے ہیں اچھی زندگی گزارنے میں, اور اپنے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے چیزیں بہتر بنانے کے لیے آئے ہیں. تو اگر ہم اس نظریے کو اپنائیں گے تو سب سے پہلے تو ہمارا جو ہے جو ذہنی دباؤ ہے وہ کم ہو جائے گا, ہمارا ڈر کم ہو جائے گا, اور جب ہمارا ڈر کم ہو جائے گا تب ہم صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں, تب ہم صحیح جائزہ لے سکتے ہیں چیزوں کا, اور صحیح اپنی رائے بنا سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ ہم جو ہماری ڈے ٹو ڈے جد و جہد ہے اس میں سے کچھ ٹائم نکالیں اپنے لیے, کہ ہم اپنے بارے میں سوچنے کے لیے کہ ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری قوت کیا ہے, ہم چیزوں کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں, اور جو ہمارے سامنے حالات ہیں چاہے مشکل ہیں چاہے آسان ہیں, جو چیزیں صحیح ہیں ان کو ریکگنائز کریں, اور جو چیزیں صحیح نہیں ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ یہ صحیح کیوں نہیں ہے, ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور جو نئی چیزیں ہم پہ مسلط کی جاتی ہیں, یا نئی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے, نئے حالات آ رہے ہیں, نئی پالیسیز آ رہے ہیں, نئے اوزار آ رہے ہیں, نئے ہتھیار آ رہے ہیں, نئے ٹولز آ رہے ہیں, تو ان کو ہم جائزہ لیں ان کا کہ یہ کیا ہماری بہبودی ہے ان میں, ان کو استعمال کرنے میں, یا ہماری بربادی ہے. کیا ہم ڈر کی وجہ سے اپنا رہے ہیں یا ہم اپنی مرضی سے اپنا رہے ہیں. تو جہاں ہماری بربادی ہے یا جہاں ہم ڈر کی وجہ سے اپنا رہے ہیں تو ان کو ریجیکٹ کریں. جہاں ہماری بہبودی ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بہبودی ہے اور ہم اپنی مرضی سے اپنا رہے ہیں تو ان کو اپنا کے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے, ہمارے طرز زندگی کیا ہونا چاہیے, جو ہم کو انسانی قوت کا بہترین استعمال جس میں ہو سکتا ہے, اور جس سے ہماری زندگی اور ہمارا معاشرہ اور ہماری جو قدرتی وسائل جو ہیں وہ بہتر بنے, اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو حالات بہتر بنائیں, ویسا طرز عمل اور ویسی طرز زندگی ہم کو اپنانا چاہیے. تو آج کا جو شمارہ ہے میرا صرف یہ ارادہ تھا کہ آپ کو آگاہ کریں. اگین اس کو مہربانی کر کے اسی اسپرٹ میں لیں. دنیا میں حالات خراب ہو رہے ہیں, کافی ساری سازشیں رچی جا رہی ہیں, اور اگر ہم ان سازشوں پہ توجہ نہیں دے پاتے ہیں تو حالات اور خراب ہو سکتے ہیں. پھر سے ویسا ہی ماحول کریٹ کیا جا سکتا ہے جہاں ہم کو یاد رکھنا چاہیے پینڈیمک میں ہم کو بچوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہسپتالوں میں, ایسے حالات بنے. تو وہ بھولنا نہیں چاہیے, اور ویسے حالات دوبارہ بن سکتے ہیں اگر ہم ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے. تو یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھانا چاہ رہا ہوں, ہم سب اس میں ساتھ ہیں, چاہے ہم بزنس مین ہیں, چاہے ہم کسی سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں, یا چاہے ہم کسی اور ادارے میں سوشل ادارے میں کام کرتے ہیں. تو ہم جو بھی ہیں یہ ہم اس میں اکٹھے ہیں, اور ہمارا کام ہے اس کو ان چیزوں کو بہتر بنانا. تو اگر آپ کسی حالات میں ہیں, کسی ایسے حالت میں جہاں آپ اس کو سالو نہیں کر پا رہے ہیں, تو پلیز رابطہ کریں. ہمارے کئی پروگرامز ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, یا اگر آپ ان چیزوں کے اوپر اور بات کرنا چاہتے ہیں, ان مسئلوں کے اوپر اور غور کرنا چاہتے ہیں, ایک سولوشن اورینٹڈ سمجھ بنانا چاہتے ہیں, تو اس میں بھی اس کے لیے بھی آپ کا خیر مقدم ہے. اگر آپ اس طرح کا جو طرز عمل کیا ہونا چاہیے ہمارا, یا طرز زندگی ہمارا کیسا ہونا چاہیے جو لانگ ٹرم میں ہماری بہبودی جس میں ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کی جس میں بہبودی ہے, وہ کیسے بنایا جا سکتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, اور اپنی عادات اور اپنے مائنڈ سیٹ کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے جو
تاکہ ہم ایک انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ، ایک گروتھ مائنڈ سیٹ، ایک کامیابی کا مائنڈ سیٹ، ایک انسانی ذہانیت اپنے میں پیدا کریں اور اس کو اپنائیں اور اس کو عملائیں. تو وہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے پاس کئی سارے پروگرامز ہیں. اگر آپ ان کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ ایسی یہ چیزیں اپنے آپ میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کا خیر مقدم ہے. تو اگین تھینک یو ویری مچ فار ٹیوننگ ان، فار کمنٹنگ، شیئرنگ اینڈ سبسکرائبنگ. تو پلیز اس کو شیئر کریں اگر آپ کو لگتا ہے یہ کام کی چیزیں اور دوسروں کے کام بھی آ سکتی ہے. شکریہ آپ کا ولیج اکیڈمی کی طرف سے، اور اگلے شمارے تک کے لیے ٹیک کیئر.